اور رب کریم نے دوستی کے لیے جو لفظ چنا، جو لفظ منتخب فرمایا، وہ بھی خلیل کا لفظ بولا۔ خلیل عام دوست نہیں ہوتا جس سے واقفیت ہو، جس سے جان قدری ہو، جس کے ساتھ زندگی میں کچھ عرصے تک رابطہ رہا۔ خلیل کون سا ڈیلی ہوتا ہے، کون سا سنگی اور دوست ہوتا ہے؟ خلیل وہ دوست ہوتا ہے اور خلیل وہ یار ہوتا ہے جس کے پیار سے بندے کا سارا دل بھرا ہوا، پورے دل میں کسی اور کا پیار نہ ہو، کسی اور کا خیال نہ ہو، کسی اور کی محبت کا گزر نہ ہو۔ جس بندے کا جس کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے وہ خلیل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھا؟ اتنا گہرا دوست اور اتنی گوڑی یاری والا اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ بھی دشمن بن جائے گا۔ صرف یاری ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ جو گہری دوستی اور گہری یاری ہے وہ دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ الا المتقین، فرمایا دنیا میں جن متقی لوگوں سے، پرہیزگاروں سے، اور میں نے قرآن کی آیت کے حوالے سے بتایا ولی ہی متقی ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ولیوں کی دوستی اس دن بھی کام دے گی۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے قیامت باقاعدہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا این المتحابون فیہ، این المتجالسون فیہ، این المتزاورون فیہ، این المتبازلون فیہ۔ وہ اعلان کرنے والا خدا کی طرف سے اعلان کر رہا ہوگا اتنی بھیڑ میں اور اتنے مجمع میں وہ لوگ آگے آ جائیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو تکا کرتے تھے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اب آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ مرشد سے جو رشتہ ہے، مرشد سے جو تعلق ہے، وہ نہ برادری کا ہے، نہ خون کا ہے، نہ رشتہ داری کا ہے، نہ کاروبار کا ہے، بے شک وہ روح کا رشتہ ہے، اور روح اللہ کا پیار چاہتی ہے، اللہ کا دیدار چاہتی ہے، اللہ کی معرفت چاہتی ہے، اللہ کا درشن چاہتی ہے۔ تو اس طلب کے لیے اور اس چاہت کے لیے بندہ ایسے بندے کو تلاش کرتا ہے جس کی نسبت اور جس کی مجلس اور جس کی برکت سے خدا شناسی نصیب ہو جائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ خیال اور یہ وسوسہ ہمارے جیسے ہیں، ان کے پاس جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کی خدمتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے ہاں حاضریوں کی مجبوری کیا ہے؟ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کیا دے سکتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہے؟ آگے بھی کچھ تفصیل عرض کروں گا۔ اب تک جو 10 منٹ میں نے گفتگو کی ہے اس کا بھی خلاصہ یہی ہے، اور کچھ ہو یا نہ ہو قیامت کے دن ان کا سنگ بھی ہوگا اور اس سنگ کی برکت سے اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہوگا۔ اس لیے اس دوستی کی قدر سمجھائی جاتی ہے، اس لیے اس تعلق کی اہمیت
ہر مومن کے دل دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. سبحان اللہ. کچھ طبیعتیں، کچھ مزاج اور کچھ سینے پہلے دن سے ہی اتنے چمکدار، اتنے صاف ستھرے اور اتنے شفاف ہوتے ہیں ان کو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. توجہ ہے. سبحان اللہ. ان کو اللہ نے گھٹی کے اندر سعادت عطا کر رکھی ہوتی ہے. اس فطرت کی سعادت کی وجہ سے جہاں بھی خدا کے پیار کا سودا بک رہا ہوتا ہے ان کی عصمتیں قربان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ان کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. خود حضور کا زمانہ ہمارے سامنے ہے. سینکڑوں ایسے سعادت مند اور ایسے خوش بخت ہیں. سننے کی دیر تھی، مکہ کا ماحول ہو یا مدینہ کا ماحول ہو، ان کو صرف سننے کی دیر تھی کہ ایک سچا آیا ہے. وہ گھر بیٹھے ہی اس سے پیار کرنے لگے، گھر بیٹھے ہی اس کو ماننے لگے. تو یہ اللہ کی اپنی دین ہے، اپنی تقسیم ہے. کچھ طبیعتوں کو اس نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ دلیل کے محتاج نہیں ہوتے. سبحان اللہ. دیکھنے دکھانے کے محتاج نہیں ہوتے. ان کی فطرت میں اللہ نے اپنا اور اپنے محبوب کا پیار اس گہرائی کے ساتھ رکھا ہے کہ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں اس پیار کے سائے کے نیچے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور کچھ لوگ قریب آ کر، سمجھ سمجھا کر، دیکھ دکھا کر، دلیل کا مطالبہ کر کے اس سائے گل کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، گل پھول ڈواتے ہیں. لیکن جو لوگ دلیل کے شوقین ہوتے ہیں ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ موضوع چھیڑے جاتے ہیں تاکہ جہاں جہاں کوئی شک، کوئی وسوسہ، کوئی وائرس حرکت کر رہا ہو، جب ان کے سامنے اللہ کا فرمان آئے گا، رسول کریم کا فرمان آئے گا، ان کا وہ شک دور ہو جائے گا، ان کا وسوسہ ختم ہو جائے گا. حضرات عزیز وقار، رب کریم نے خود اپنے پیاروں، خود اپنے محبوب بندوں اور خود اپنے مقبول بندوں کی شان بیان کرتے ہوئے ایک عظیم جملہ فرمایا، الا ان اولیاء اللہ. مانا یہ ہے، توجہ سے سنو، غور سے سنو. یہ مانا ہے، میں اس باریکی میں نہیں جانا کہ اللہ نے توجہ کیوں دلائی ہے. ان اولیاء اللہ فرمایا بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے دوست. ان کا تعارف کرایا، لا خوف، انہیں ڈر نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور وہ دکھی نہیں ہوتے، غمگین نہیں ہوتے. اس کا مطلب نہیں کہ وہ کسی شئی تو نہیں ڈرتے، ڈرتے ہیں اپنے خدا سے، ڈرتے ہیں خدا کے عذاب سے. دکھی نہیں ہوتے، غمگین نہیں ہوتے. نہیں، انسان ہونے کے ناطے ان کو دکھ لگتا ہے، غم آتا ہے، آنسو نکلتے ہیں، دل پھڑکتا ہے، لیکن وہ اس مقام پہ ہوتے ہیں کہ ہر ستم، ہر جفا گوارا ہے، ہر ستم، ہر جفا گوارا ہے، ہر ستم، ہر جفا گوارا ہے.
اتنا تو کہہ دے کہ تو ہمارا مولا، بس یہ تیری طرف سے آ رہا ہے. ہم احتجاج نہیں کر سکتے، ہم کوئی جلوس نہیں نکال سکتے، ہم ہڑتال نہیں کر سکتے. ہر رسد از دوست نیکو بھی رسد. فرمایا دوست کی طرف سے جو بھی آتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے. یا تو دوستی نہیں ہے، اگر اس کو دوست سمجھتا ہے، اس کو اپنا سمجھتا ہے، اس کو محبوب سمجھتا ہے، اس کے ساتھ پیار کا دعویٰ کرتا ہے، ادھر سے پھر میٹھا خربوزہ آ رہا ہو یا کڑوا خربوزہ آ رہا ہو، اچھا بھی. اس لیے کہا کہ ہر ستم ہر جفا گوارا، اتنا تو کہہ دے کہ تو ہمارا. سبحان اللہ. وہ غم کے بوجھ تلے دب کے ناشکری نہیں کرتے، وہ غم کے بوجھ تلے دب کے بغاوت نہیں کرتے، وہ غم کے بوجھ تلے دب کے احتجاج نہیں کرتے، اپنے یار کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیتے. الا ان اولیاء، ڈر نہیں، غم نہیں. اب آپ خود فیصلہ کر لیں، جسے ڈر بھی نہ ہو، غم بھی نہ ہو، پھر وہ طاقتور ہو جاتا ہے یا نہیں؟ طاقت اسی کا نام ہے. جو پولیس والے سے ڈر رہا ہو، جو عدالت کچہری سے ڈر رہا ہو، جو بارش کے آنے سے ڈر رہا ہو، سمجھ ہوتی پہ یا بارش کے نہ ہونے سے ڈر رہا ہو. ہماری یہی کیفیات ہے نا. جب بارش کی ضرورت ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، دل پھڑکتا ہے کہ ان کے مرسی بارش سوکھا لائے. سمجھ آ رہی؟ بارش کے آنے سے بھی ڈر رہے، بارش کے نہ آنے سے بھی ڈر رہے، تھانے سے بھی ڈر رہے، عدالت کچہری سے بھی ڈر رہے، کاروباری مارکیٹ کے اندر کاروباری مندے کے خوف سے بھی ڈر رہے، بیماری کے خوف سے بھی ڈر رہے. یہ ڈر انسان کے ساتھ لگا ہے. اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا تمہیں بیماری کا بھی ڈر ہے، مال میں خسارے کا بھی ڈر ہے، کھیتوں میں بیماری کا بھی ڈر ہے، جسم کی بیماری کا بھی ڈر ہے، جانوروں، انسانوں، عدالتوں، تھانے کچہریوں کا بھی ڈر ہے. یہ سارے ڈر انسان کے ساتھ لگے ہیں. لیکن فرمایا جو ان ڈروں سے بے نیاز ہو کر یار کا انعام سمجھ کے زندگی گزارنے والا ہے، وہی میرا محبوب کہلاتا ہے. اب جسے ڈر نہیں ہے اور جسے غم نہیں ہے، اصل میں تو ٹینشن فری وہی ہے نا، ڈپریشن سے آزاد وہی ہے نا. اور جو ڈر اور غم کی کیفیات سے پاک ہے، پھر اس سے بڑا طاقتور کون ہے؟ سبحان اللہ. تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ اس بھری کائنات کے اندر رب کریم نے جن کو اپنا دوست کہا ہے، جنہیں ولایت کی سند عطا فرمائی ہے اور جن کے سروں پہ ولایت کا تاج سجایا ہے، وہ وزیر سے بھی طاقتور ہے، مشیر سے بھی طاقتور ہے، ڈی سی سے بھی طاقتور ہے، اے سی سے بھی طاقتور ہے، وزیر اعظم سے بھی طاقتور ہے، صدر سے بھی طاقتور ہے، ٹونی بلیئر سے بھی طاقتور ہے، بش سے بھی طاقتور ہے، اوباما سے بھی طاقتور ہے. کوئی بادشاہ اپنے شہر کے فقیروں کو، درویشوں کو ہر مہینے نذرانہ بھیجا کرتا تھا. کابینہ میں کوئی نئے وزیر آئے، انہوں نے جب آڈٹ کیا، سارا حساب کتاب دیکھا، ان ہاتھے پیسے لاؤں دی کیڑی مجبوری، ایک ایک کر دے پہن ریاست کو، ایک ایک فائدہ دے دے. سمجھو سبحان اللہ. بادشاہ کے کان میں وزیر نے کہا ان کو تو پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو پیسے کا نقصان، بجٹ خسارے میں جائے گا. بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، بند کر. 2-4 دن گزرے،
بادشاہ سلامت کے پیٹ میں درد شروع ہوا، جتنا علاج ممکن تھا بادشاہ نے کرایا، شفا نہ ملی، فائدہ نہ ہوا، افاقہ نہ ہوا۔ ایک اور وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ فلاں درویش کو سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے نذرانہ پیش ہوتا تھا، وہ بند ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس درویش کا معبود ناراض ہو گیا۔ بات کر لینی چاہیے۔ وہ وزیر اس درویش کی خدمت میں حاضر ہوا، دعا کیجئے، بادشاہ سلامت موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ درویش نے کہا شفا ہوگی، اللہ شفا دے گا، میری ایک شرط ہے۔ وزیر نے کہا فرمائیے۔ اس درویش نے کہا بادشاہ کے پاس جا کے کہو آدھی حکومت میرے نام لکھ دے، اللہ شفا دے گا۔ وزیر بادشاہ کے پاس آیا، اب بادشاہ موت اور زندگی کی درمیانی حالت میں تھا، اسے حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، تخت سے کوئی پیار نہیں تھا، مال و دولت سے کوئی پیار نہیں تھا، اسے تو بس یہ ٹینشن تھی کہ وہ ہوا رکی ہوئی ہے، وہ خارج ہو اور میں اس پیٹ کی بیماری اور پیٹ کے درد سے آرام اور نجات حاصل کروں۔ کہنے لگا آدھی حکومت کیا پوری لے۔ ایک بندہ کھنسیا ہوئے تھے میرے تسی بھی اس رہندے ہو لطیفہ بھائی ہو ماں جانا چار تھانا آندے پھر کی ہویا، سمجھ آ رہی ہے؟ خیر، پوری حکومت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فوراً اپنا پیڈ منگوایا، اس پہ پوری حکومت درویش کے نام کی اپنی مہر لگائی، دستخط کیے، وہ کاغذ اس درویش کے پاس پہنچا۔ طاقت کی بات آپ نے سننی ہے، درویش کے پاس وہ لیٹر پہنچا، اس نے جلتی ہوئی آگ میں ٹکڑے کر کے لیٹر ڈال دیا، کہنے لگا جس حکومت کی قیمت گندی ہوا ہو وہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ توجہ ہے؟ جس پوری حکومت کی قیمت ایک گندی ہوا ہے وہ میں لے کے کیا کروں گا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب کریم نے بادشاہ کو شفا عطا فرمائی۔ یہ طاقت ہے، یہ اختیار ہے جو رب کریم اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف، انہیں ڈر نہیں ہے۔ اور میں بات دوہرا کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، جو ڈر نہیں رکھتا، جو غم نہیں رکھتا، اس سے بڑا طاقتور اور کوئی نہیں ہوتا۔ بظاہر ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، بظاہر پلے کچھ بھی نہ ہو، نہ پراپرٹی ہو، نہ بینک بیلنس ہو، نہ زمینیں پھل دینے والی ہو، نہ جانوروں کی کثرت ہو، نہ اور دنیا داری کی حوالے سے کوئی چمک اس کے پاس ہو، لیکن اگر اس کے سینے میں سینے کی چمک موجود ہے تو اس سے بڑا طاقتور اور کوئی نہیں ہے۔ حضرات عزیز بتا، لیکن اس سے اگلی بات جو میرے اور آپ سب کے یاد رکھنے اور سمجھنے کے قابل ہے، عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں جب طاقت آ جاتی ہے بندہ پانی سے باہر ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں؟ جب طاقت آتی ہے بندہ کپڑوں سے باہر ہو جاتا ہے، جب طاقت آتی ہے بندہ حق مارتا ہے، جب طاقت آتی ہے بندہ ظلم کرتا ہے، جب طاقت آتی ہے بندہ پچھلی پیڑیں گن کے، توجہ ہے، یہ ایک مزاج ہے، دنیا کا مزاج ہے، یہ دنیا داری کا مزاج ہے، تبادلے کرواتا ہے، آرڈر ہوئی بجلی کے رکواتا ہے، بولیے نا، سڑکوں کی آرڈر ہو چکے ہیں، ٹینڈر تک ہو چکے ہیں، روک لیے جاتے ہیں، بحث میرے تے نہیں وہنی، ایس بستی سے نہیں وہنی بجلی تو سولے نہیں لگنا ہے یا نہیں ہے؟ کہ میں مزاج بتا رہا ہوں، دنیا اور دنیا داری کا مزاج یہ ہے، جب پاور ملتی ہے، جب طاقت ملتی ہے، جب اختیار ملتا ہے، بندہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، اپنی اوقات کو
بھول جاتا ہے اور اپنی اس طاقت، اپنے اختیار اور اپنی پاور کے نشے میں بدمست ہو کر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، حق مارتا ہے، لوگوں کو ہر حوالے سے پریشان کرنے کی اپنی پوری کوشش کرتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی مسلمانوں میں ایک عظیم بادشاہ گزرا ہے، اللہ اکبر۔ ایک دن اس کے وزیروں نے اس کے پاس آ کے کہا، بادشاہ سلامت، یہ جو آپ کا پیارا، آپ کا چہیتا، آپ کا لاڈلا خادم وزیر ایاز یہ روزانہ خزانے سے قیمتی موتی چرا کے چھپاتا ہے اور پھر جا کے ان کو اپنے پیچھے علاقے میں یا گھر میں بھیجتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ وہ وزیر کہنے لگے دیکھ لیں کہ یہ ہر روز فلاں وقت بند کمرے میں جاتا ہے، اندر سے کنڈی لگا لیتا ہے، کتنا وقت اندر بیٹھا رہتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خزانے سے موتی چراتا ہے، اپنے صندوق میں جا کے چھپاتا ہے اور روزانہ ادھر ادھر کرنے کی ٹرائی اور کوشش کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تو میں نے ثبوت دے دیا، پہلے میں خود دیکھوں گا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا۔ اگلے دن بادشاہ نے پیچھا کیا، ایاز واقعی کمرے میں گیا، اندر سے کنڈی لگا دی، بادشاہ سلامت پائے کھڑے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد کنڈی کھلی، بادشاہ اندر داخل ہوا، سامنے کیا منظر ہے؟ ایک ٹوٹا ہوا صندوق ہے، اس میں ایک کپڑوں کا جوڑا، سلوار پھٹی ہوئی، قمیض پھٹی ہوئی، اور وہ ایاز اس کپڑے کو، اپنے ان پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ محمود غزنوی یہ منظر دیکھ کے حیرت میں گم ہو گیا، مجھے کیا سنایا گیا، مجھے کیا بتایا گیا، مجھے کیا پڑھایا گیا، اور یہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ محمود نے کہا ایاز میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت، جب میں بچہ تھا آپ میرے علاقے میں شکار کے لیے گئے تھے، میری کوئی ادا آپ کو بھا گئی تھی، پسند آ گئی تھی، اور آپ نے میرے والدین سے مجھے مانگ لیا تھا، اس شاہی دربار میں لائے تھے، عزتوں، رفعتوں، شانوں اور نعمتوں سے آپ نے مجھے مالا مال کر دیا ہے، لیکن جس دن میں آیا تھا یہ صندوق اور یہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے آیا تھا، میں روزانہ یہ سبق ہے میرے لیے، یہ سبق ہے آپ کے لیے، یہ سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھنا ہے، اپنی اوقات کو سمجھنا ہے۔ میں روزانہ اس ٹوٹے ہوئے صندوق کو اور ان پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو یاد کراتا ہوں کہ ایاز آج تو محمود کا محبوب ہے، آج تو بادشاہ مکہ کا منظور نظر ہے، اللہ نے تجھے پوری کائنات کے اندر عزت و رفعت عطا کر رکھی ہے، لیکن یاد رکھنا اپنی اصلیت کو نہ بھولنا، اپنی حقیقت کو نہ بھولنا۔ اسی لیے قرآن نے مجھے بھی بتایا، آپ کو بھی بتایا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اے کرسی پہ بیٹھنے والے، اے عہدے پہ بیٹھنے والے، اے کروڑوں میں کھیلنے والے، اے جاگیروں کے سودے کرنے والے، اے مربوں کی الاٹمنٹ کرنے والے، یاد رکھ لے اللہ نے تجھے گندے پانی سے پیدا فرمایا۔ جس بندے کو اپنی حقیقت یاد رہتی ہے، اپنی اصلیت یاد رہتی ہے، اپنا بنیادی وقت یاد رہتا ہے، وہ اللہ کی نظروں میں ہوتا ہے، اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ تو پھر اس طرف آ جائے کہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، اللہ نے پوری کائنات ان کے حوالے کر دی ہے، ان سے بڑا طاقتور کون ہے؟ لیکن سبحان اللہ، جتنی طاقت بڑھتی ہے، جتنا مرتبہ بڑھتا ہے، جتنا اختیار بڑھتا ہے، جتنی پاور ان کی زیادہ ہوتی ہے، یہ اتنا ہی جھکتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جنگ ہو رہی ہے، کائنات کا مولا حیدر کرار، اللہ کا شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے سینے پہ چڑھ گئے۔ اب پوری پاور موجود، طاقت موجود، اس کا گلا کاٹنے کے لیے تلوار آگے بڑھائی،
اس آخیا مردہ تاکہ پیا چلو میں بھی کچھ اپنا دل میں کھا رہا. اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک پھینک دی. حضرت شیر خدا کے چہرے پہ تھوک پھینک دی. آپ سینے سے اٹھ کے کسی نے پوچھا کافر ہے, قابو آ چکا ہے, اللہ کا حکم کہ کافروں کو قتل کر دو, نیست نابود کر دو, آپ کے قبضے میں ہے, قابو میں ہے, اور آپ اسے چھوڑ کے الگ ہو گئے ہیں. فرمایا اگر پہلے اسے قتل کرتا اللہ کے لیے ہوتا, اب تو اپنا شامل ہو گیا. اپنی کوڑ کی بچا گئی نا کہ یہ جتنی طاقت ہوتی ہے, جتنا اختیار ہوتا ہے, جتنا پاور ہوتی ہے, رب کریم اتنا ہی اس بندے کو اپنی بارگاہ میں عزت و مقام بلند فرماتا. وہ بھی آپ کو بات یاد ہوگی, میں نے بھی ایک موقع پہ عرض کی تھی, حلال روزی میرا موضوع تھا. اس وقت میں نے یہ بات عرض کی تھی, مدینہ شریف کا نوری ماحول, گندم شاع ہو گئی, مارکیٹ میں بس گندم ختم ہو گئی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کو اللہ نے بہت زیادہ اپنے خزانوں میں سے مال و دولت عطا فرمایا, 700 اونٹ گندم آپ کی مدینہ شریف میں آ گئی. جتنے گندم کے وپاری اجنس سے ان کو پتا چلا کہ حضرت عثمان غنی کی گندم آ گئی, سارے بولی دینے کے لیے آ گئے. ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ بولی دے رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پیٹرول پمپ سے 120 میں ایجنسی والا تیل لے کے آگے 150 میں دے سکتا ہے. اصل ریٹ 80 ہے. پیٹرول پمپ تو کتنے کا لگتا پیا, اگر کتنے کا غریب نو لگتا پیا. یہ ہوتا رہتا. تو اس لوگوں نے سوچا, تاجروں نے سوچا, سیٹھوں نے سوچا کہ آج چاندی ہو گئی, حضرت عثمان سے گندم خریدیں گے, پھر اپنی مرضی کا ریٹ مقرر کر کے مارکیٹ میں بیچیں گے. وہ جتنا ریٹ بڑھاتے عثمان غنی کہتے ہیں تھوڑا اور بولی لگاؤ, اور بولی لگاؤ, اور بولی لگاؤ. آخر تنگ آ کے تاجر کہنے لگے جناب اس سے زیادہ ہم ریٹ نہیں لگا سکتے, اس سے زیادہ مہنگی گندم نہیں خرید سکتے. فرمایا جاؤ ایک اور خریدار بھی ہے, ایک اور لینے والا بھی ہے, میں اس کو پیش کروں گا. جب سب لوگ چلے گئے آپ نے منادی کرا دی, پورے مدینہ شریف میں اعلان کرا دیا کہ عثمان کے گھر گندم موجود ہے. جس محتاج غریب مسکین فقیر کو گندم کی ضرورت ہے اللہ کی رضا کے لیے مفت لے کے جاؤ. اور اختیار کی کیفیت میں یہ انداز اختیار کرنا خدا کے دوستوں کا کام ہے. یہ فرق ہوتا ہے عام انسان اور خدا کے دوستوں میں. اور حضرت ذیوقار اللہ اکبر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے کتنی پاور عطا کی, کتنی طاقت عطا فرمائی. اللہ اکبر. آگ, پانی, مٹی, ہوا, ان 4 چیزوں سے یہ کائنات بنی ہے, یہ کائنات سجی ہے. اللہ نے چاروں کی عمر کو حکومت عطا فرمائی. آپ کو وہ بات کبھی نہیں بھولی ہوگی کہ حضرت شیخ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, اچانک کہنے لگے یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل. ساریہ بندے کا نام ہے, جبل پہاڑ کو کہتے ہیں. اے ساریہ پہاڑ کا دھیان کرنا, پہاڑ کا خیال کرنا, پہاڑ کی طرف توجہ کرنا. پاس جو لوگ جمعے میں بیٹھے تھے انہوں نے وقت نوٹ کر لیا. 2-4 دن کے بعد پتا چلا کہ کئی 100 میل دور اسلامی لشکر حضرت ساریہ کی قیادت میں دشمن سے لڑ رہا تھا. ان کا چہرہ اس طرف تھا, دشمن کی طرف تھا. دشمن کی دوسری جماعت پہاڑ کے پیچھے سے آ کے حضرت ساریہ پہ حملہ کرنے لگی تھی. عمر یہاں کھڑے تک بھی رہا ہے اور ہوا کے ذریعے اپنا پیغام بھی پہنچا رہا. سنتا جائے. اور ساریہ کی عظمتوں کو بھی سلام کہیں کہ اللہ نے اس کے کانوں میں وہ نور رکھا جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ میرے کچھ امتی ایسے ہیں جن کا دیکھنا خدا کا دیکھنا, سننا خدا کا سننا, بولنا خدا کا بولنا, پکڑنا خدا کا پکڑنا, چلنا خدا کا چلنا.
مدینہ شریف میں زلزلہ آ گیا. بسم اللہ. زمین کو ہی زلزلہ آتا ہے اور مٹی کا تعلق زمین سے ہے. آگ پانی مٹی ہوا زمین, زلزلہ آ گیا. حضرت فاروق اعظم نے آیت کریمہ کا لاکھ نہیں نکالا, استغفار کے لاکھ نہیں نکالے, نوافل ادا نہیں کرائی, بلکہ اپنا درہ لے کر سامنے آ گئے اور زمین کے سینے پہ مار کے فرمانے لگے, بتا تیرے سینے پر عمر نے انصاف صدیاں گزر گئی, مدینہ میں زلزلہ نہیں. یہ طاقت کی بات ہے, یہ اختیار کی بات ہے, یہ پاور کی بات ہے. اور وہ لمحہ 4 جمعے پہلے میں نے آپ تک پہنچائی ہے. نیل مصر کا دریا سوکھ گیا. حضرت شیر فاروق اعظم نے اس کا علاج کیا کیا؟ چٹ لکھ کے بھیجی, اگر خدا کے حکم سے چلتا ہے رواں ہو جاؤ. صدیاں گزر گئی, آج تک اس میں سستی نہیں ہوئی, اس میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی, اس نے سوکھنے کا نام نہیں لیا. توجہ چاہتا ہوں, پاور کا حال یہ ہے, طاقت کا حال یہ ہے. آج سی کا کمال سنیے, توجہ ہے کہ طاقت سن لی, آج سی کا کمال سنیے. عید کا دن ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی, یاد کراتا ہوں وہ صحابی جن کو حضور نے فرمایا تھا اللہ فرما رہا ہے ابی مجھے قرآن سنا, یاد کرانے کے لیے, ذوق کو چھیڑنے کے لیے بات کی ہے. یہ حضرت ابی بن کعب میرے فاروق کو ملنے کے لیے, عید ملنے کے لیے ان کے گھر گئے. دروازہ بند ہے, اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. فاروق اعظم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے زار و قطار رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے ھذا یوم العید ھذا یوم الوعید وانا لا ادری امن المقبولین ام من المطرودین. اللہ کی بارگاہ میں فاروق اعظم کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا آج عید کا دن ہے یا جھڑکی کا دن ہے. کنا واسطے عید کا دن ہے تو کنا واسطے اردو جھڑکی کا بھی دن, مجھے نہیں پتا یا اللہ, مجھے نہیں پتا. عمر کے لیے یہ دن عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, راحت کا دن ہے, سکون کا دن ہے, بہاریں لوٹنے کا دن ہے یا جھڑکی کا دن ہے. یا اللہ مجھے نہیں پتا, میں تیرے مقبولوں میں سے ہوں یا تیرے در سے ہو جانے والوں میں سے ہوں. یہ عاجزی, یہ عالم, یہ مقام. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بات سے کر رہا تھا جتنی طاقت ہوتی ہے, جتنی قوت ہوتی ہے, جتنی توانائی ہوتی ہے, یہ جھکتے چلے جاتے ہیں, یہ انکساری کا مجسمہ بنتے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار, محبت اور شفقت کے نت نئے انداز رقم کرتے چلے جاتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی عظمتوں کو ساری کائنات سلام کرتے نظر آتی ہے. میرے شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے ایک جملے میں, اپنے ایک شعر میں فرمایا ہے, توجہ چاہتا ہوں, شعر میں فرمایا ہے یہ جو چاند ہر مہینے طلوع ہوتا ہے میری اجازت سے طلوع ہوتا ہے. ان گلوں الجھن کی کوئی لوڑ نہیں. وہ 28 شعر شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان سے نکلے ہیں, قیامت تک اللہ نے ان میں اثر رکھ دیا. سچے دل کے ساتھ اور سچی عقیدت کے ساتھ اور مخصوص طریقے اور مخصوص شرطوں کے ساتھ آج بھی وہ 28 شعر جو خدا کا بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ اسے بھی طاقت عطا فرماتا ہے. پوری تفصیل ہمارے پاس ہو. اس 28 شعروں والے قصیدے نے اپنی طاقتوں میں سے ایک طاقت یہ بیان کی ہے کہ ہر چاند جو نیا طلوع ہوتا ہے عبد القادر کی اجازت سے طلوع ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. طاقت اور توانائی کا ہی عالم ہے. ممبر پہ بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں. جس وقت آپ خطبہ دیا کرتے تھے 70,000 آدمی پورے مجمع میں ایسے ہوتے تھے جو آپ کی باتیں لکھ رہے تھے. باقی پھر آپ گنتی کریں کتنے لاکھوں کا مجمع ہوتا. 70 80 100 بندوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں چونکہ از دل خیزد بر دل ریزد. وہ لفظوں کا کھیل نہیں تھا,
وہ دلوں کی لوٹ تھی. وہ بات دل سے نکلتی جو بات دل سے نکلتی ہے وہ پھر دلوں کے گلشن میں جا کے آگ لگاتی ہے. 100 لوگ دنیا سے اس اللہ کے پیار میں فنا ہو کر, رسول اللہ کی محبت میں غرق ہو کر, اپنی جانیں قربان کر کے شہید محبت ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں. حضرت شمس العارفین بیٹھے چاول کھا رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک دیوانہ آیا, اللہ ماں کو عشق کا من دے دو. عشق کا ایک من مجھے دے دو. دیوانہ ہے, کچھ بھی مطالبہ کر سکتا ہے. مجھ کو عشق ایک من دے دو. آپ نے چاول کا ایک ٹکڑا اٹھایا, اس کے منہ میں ڈالا, تڑپ گیا, دل پھٹ گیا. 3 دن تک وادی نور سیال شریف میں گلیوں کے اندر عالم دیوانگی میں گھومتا رہا. اس کے جسم پہ جہاں جہاں بال تھا, ہر بال کے نیچے سے خون جاری تھا. اسی کیفیت میں 3 دن کے بعد شہید محبت ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا. جس پوری پلیٹ کھاتی اس طرح کی حضرت عظیم کا عرض کر رہا تھا حضور دوست وہ شہید محبت ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. ایک دن خطبہ دے رہے ہیں, مجمع سامنے بیٹھے, کنارے سے ایک آدمی گزرا. دیکھنے والا تو دیکھ سکتا ہے, پہچاننے والا تو پہچان سکتا ہے. پہچان لیا. جذبہ زیادہ تھا اس وقت, جوش محمدیت عروج پہ تھا. میرا لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے, پھر فتویٰ نہیں لگے گا, بے ادبی نہیں ہوگی. جوش محمدیت عروج پہ تھا. جوش محمدیت, جوش محمدیت. حضور غوث پاک کے سینے میں جوش محمدیت اپنے عروج پہ تھا. وہ آدمی گزرا, پہچان لیا, فرمانے لگے اے بنی اسرائیلی رک جا, محمدی کی بات. وہ حضرت خضر علیہ السلام. پہچاننے والا پہچان رہا ہے اور جوش محمدیت میں آ کے کہتا ہے اے بنی اسرائیلی رک جا, ایک محمدی کی بات بھی سنتا ہے. اسی لیے میرے نبی نے صدیوں پہلے اعلان کر دیا تھا, علماء امت کانبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے نوری علم والے علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح. سبحان اللہ, بسم اللہ. مستنجد باللہ یہ لقب کیا ہے. اب پچھلے موضوع مصر کے بارے میں دسیا بھی بادشاہ کا لقب ہوتا, روم کے بارے دسیا بادشاہ کا لقب ہوتا, ایران کے بارے دسیا بادشاہ کے نام ہو گیا, لقبہ نال ہی مشہور ہوں گے. یہ عباسی بادشاہ بغداد میں جتنے گزرے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی مخصوص لقب ہوتا ہے. اس بادشاہ کا لقب تھا مستنجد باللہ. آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, کہنے لگا کوئی کمال تو دکھائیں. بادشاہ تھا, شاید پورے آداب نہیں سمجھتا تھا, یا سمجھتا تھا بادشاہی کے. توجہ, بات کر بیٹھا. آپ نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا, 2 سیوا میں. میرے نبی صحابہ
ہاتھ بڑھایا، پھر واپس خالی لے آئے. بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ایک معمول سے ہٹ کر کام ہوا، آپ نے اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا پھر خالی واپس لے آئے. فرمایا جنت سامنے آئی، انگوروں کا رس سے بھرا، جنتی رس سے بھرا خوشہ سامنے آیا. ایک بار دل چاہا کہ توڑوں تمہیں کھلاؤ، پھر سوچا رب پردہ رکھے ہو یار. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رستے مبارک بلند کیا، دو سیب آ گئے، ایک خود کاٹ کے کھانا شروع کیا، دوسرا اس سے پکڑایا. جب اس نے کھولا اس میں سے کیڑا. وہ حیران ہو کے کہنے لگا ہے آسمانی، توجہ ہے آسمانی اور اس میں کیڑا اور آپ کا ستھرا. آگے جانے سے پہلے وہ حضرت شیر خدا کی آپ کو بات سناؤں. حضرت شیر خدا خطبہ دے رہے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں اللہ نے سب کچھ قرآن میں چھپا دیا، سب کچھ قرآن میں سمو دیا ہے، سب کچھ قرآن میں سجا دیا ہے. ایک 2 نمبر آدمی یہودی مزاج اٹھ کے کہنے لگا اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کی داڑھی سگنی ہے، گھنی ہے، میری داڑھی پتلی ہے، 1 2 4 بال نظر آتے ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے. بے شک آپ کی داڑھی گھنی، میری داڑھی ٹاما ٹاما بال، کیا اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے؟ فرمایا ہاں علی بتا سکتا ہے. اللہ نے فرمایا جو زمین پاکیزہ ہو، جو زمین قیمتی ہو، جو زمین زرخیز ہو، اس میں سے جو فصل نکلتی ہے وہ گھنی نکلتی ہے، اور جو زمین خبیث ہو، جو زمین کمزور ہو، جو زمین سے اور دھول زدہ ہو، اس سے پھر تیلے نکلتے ہیں. تو حضرت پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے مستجد باللہ نے پوچھا سیب آسمانی ہے اور یہ صاف ہے، اس میں کیڑا ہے؟ فرمایا ہاں یہ کھانے والے کے مزاج کو بتا رہا ہے. اپنے اندر کے کیڑوں کو ختم کرو، اپنے اندر کی کمزوریوں کو ختم کرو، اپنے اندر کی نجاستوں کو ختم کرو، اپنے اندر کی غلاظتوں کو ختم کرے. اللہ کی بارگاہ سے جو انعام ملے گا وہ اتنا ہی چمکتا ہوا ملے گا. یہ طاقت ہے. ایک آسمانی غذا عطا کر رہے ہیں، پھر للکار کے اس کی برائیوں کو بیان فرما رہے ہیں. جاتے ہوئے اس نے ایک تھیلی مسلح پہ رکھی. اس وقت کی کرنسی چلتی ہے ادنا اشرفی کے نام، اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی اس نے مسلح پہ رکھی. فرمایا مستنجد باللہ لے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ تکرار کرتا، اصرار کرتا، آپ انکار کرتے. تکرار ہو رہا ہے، آپ انکار کر رہے ہیں. وہ اصرار کر رہا ہے، آپ انکار کر رہا ہے. آخر بات اس حد تک پہنچی آپ نے وہ تھیلی پکڑی، اس کو گھٹنا شروع کر دیا، دبانا شروع کر دیا. جو ہی اس کو دبانا شروع کیا اس کے نیچے سے خون نکلنے لگا، خون نکلنے لگا، خون جاری ہو گیا. فرمایا مستنجد باللہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تیری رگوں میں رسول کا خون ہے. سید فرمایا اگر تو سید نہ ہوتا، آل رسول کا خون تیری رگوں میں نہ ہوتا، اس بات کا حیا، اس بات کا لحاظ اور اس بات کا ادب اگر مجھے نہ ہوتا میں اس کو دباتا چلا جاتا. تو نے اہل بغداد اور مسلمانوں کا خون نچوڑ نچوڑ کر جو مجھے نذرانہ دیا ہے، یہ خون چلتا چلتا تیرے گھر کی دیواروں سے جا کرتا. یہ طاقت، یہ پاور ہے. لیکن بات کو میں اس نقطے پہ ختم کر رہا ہوں. طاقت آپ نے سن لی، پاور آپ نے سن لی، اختیار آپ نے سن لیا، اقتدار آپ نے سن لیا. بیت اللہ شریف کا نوری ماحول، بیت اللہ پاک کا غلاف پکڑ کے شیخ عبد القادر جیلانی روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا روز قیامت اول تو بخش دینا، اگر نہ بخشا، اگر پکڑ کر لی اندھا کر کے اٹھانا،
سونے کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ تو یہی سبق ہمیں بھی ہے کہ ہمارے سینوں میں اللہ کا وقار ہو، ہمارے سینوں میں رسول اللہ کا پیار ہو، ہمارے سینوں میں خدا کے ولیوں کا پیار ہو، احترام ہو، وقار کی چاندنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جس مقدس راستے پہ چل کر انہوں نے یہ عزتیں حاصل کر لی کی ہیں، ہم بھی اس عزت، اس مقام اور اس مرتبے کو پانے کے لیے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیں۔ رب کریم ان کی محبتوں سے ہمارے سینے کو سجائے اور ان کے دیے ہوئے سبق کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ رحمت